باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب راحت رسانی کا نام ہے، ادب نام ہے راحت رسانی کا۔ بچے اور بچائیں، ایمان کی حفاظت کے لیے ہر کسی کی کتاب نہ پڑھیے۔ پاجامہ آدھا لباس ہے، نہ کہ زیادہ سطر پوش۔ خدا تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو میرے عیوب پر مجھے مطلع کرتا ہے۔ کسی کی دینداری پر اعتماد نہ کرنا، سبق یہ کہ طمع کے وقت اسے آزما نہ لو۔ خالق سے ایسا معاملہ کرو جیسا کہ تم اپنے غلام سے اپنے لیے کروانا چاہتے ہو۔ کسی کے اخلاق پر اعتماد نہ کرنا، وقت یہ کہ غصہ کے وقت نہ دیکھ لے۔ اللہ والوں کے واقعات پر مبنی کتابیں ان کی مبارک صحبت کا بدل ہے۔ السلام علیکم کے کہنے سے ترک کلام کے گناہ سے نکل جاتا ہے۔ تو سمجھ ہرگز نہ قاتل موت کو، زندگی کا جان حاصل موت کو۔ صرف اللہ کو پکاریے اور راضی کیجیے، یہی سب پریشانیوں کا حل ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ مجلس امانت ہے، یعنی جو بات مجلس میں ہو وہ امانت ہے۔ جاہلوں کی صحبت سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو یہ تمہیں بھی جاہل بنا دے۔ علم دین تو کتابوں سے آ جاتا ہے، لیکن دین کا ذوق اللہ والوں کی صحبت سے آتا ہے۔ گمنامی پسند کر، اس میں ناموری کی نسبت بڑا امن ہے۔ رکھتے ہیں محبوب عاقل موت کو، یاد رکھ ہر وقت غافل موت کو۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی سب سے زیادہ فکر اور حفاظت کیجیے۔ اپنا محاسبہ کیجیے کہ قرآن پاک صحیح پڑھنے کے لیے آپ نے کیا کوشش کی ہے۔ کچھ بننا چاہتے ہو تو بڑوں کی عزت کرو۔ ماں باپ کا بیٹے کے مال میں جبراً تصرف کرنا ظلم نہیں۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، خود نیک بنیے اولاد بھی نیک بنے گی۔ نظر اس وقت تک پاک ہے جب تک اٹھائی نہ جائے۔ حد سے بڑا ہوا اتقاد بربادی ہے اور نکتہ چینی بد نصیبی ہے۔ کتاب سکون قلب کے مطالعہ سے بہت سے لوگوں کو نفع ہوا ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اصل مقصد سے دور کرتی ہیں: غصہ، بدچلنی اور طمع۔